ناظرین، آج ہم بات کریں گے فوائد سعدیہ کے بارے میں، ایک ایسی کتاب اور ایک ایسی پیشکش جو جامعہ عارفیہ سید سراواں کی طرف سے کی گئی، اس کے اکیڈمک ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کی گئی ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب مجموع السلوک جو تصوف کے ضمن میں ایک اتھارٹی مانی جاتی ہے، تصوف کے شعبے میں ایک بڑی گہرائی اور گہرائی رکھنے والی یہ کتاب، اس کتاب کے خالق اور اس کتاب کے مصنف شیخ سعد بن بدحان، جنہیں دنیا شیخ سعد خیرآبادی کے نام سے جانتی ہے، جو اس کے خالق ہیں، اسی کتاب کا یہ ملخص ہے۔ اس کتاب کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر 700-800 سال پہلے جو کتاب تصوف پہ لکھی گئی تھی مجموع السلوک، اس کے تقریباً 500 سال بعد، یعنی لگ بھگ 200 سال پہلے اس کتاب کی تصنیف ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے آج لگ بھگ سال ڈیڑھ سال پہلے اس کو اردو میں ترجمے کی ضرورت پیش آئی۔ کیا وجہ تھی، اس کا کیا کارن تھا، اور اس پہ کافی بہتر کام کیا ہمارے مولانا ضیاء الرحمن علیمی صاحب نے، اور ان کے ایک بڑی ٹیم رہی ہے جس میں مولانا ذیشان صاحب اور دوسرے لوگ سہیوگی کے طور پہ ابھر کے سامنے آئے ہیں۔ مولانا صاحب، کیا ضرورت تھی مجموع السلوک کا اس پورے لیکھ کے دوران، جو آپ نے سمجھنے کی کوشش کی ہے، جو سمجھا ہمارے درشکوں کو سمجھائیں کہ کیا ضرورت تھی کہ فوائد سعدیہ کی تلخیص و مجموع السلوک سے نکال کر کے اس کے اقتباسات کو، اس کی چیزوں کو لا کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا جائے، اور وہ بھی اردو زبان میں جو آج کی زبان ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فوائد سعدیہ یہ شاہ صفی اکیڈمی کی تیار کردہ کوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ ایکچولی یہ قاضی ارتضیٰ علی صفوی گوپاموی، جو کہ 19ویں صدی ہجری کے ایک زبردست عالم دین تھے اور مدراس کے چنئی کے چیف جسٹس قاضی بھی رہے اپنے زمانے میں، تو انہوں نے دراصل یہ کتاب تیار کی ہے، اور یہ کتاب اصل میں فارسی زبان میں تھی، جس طرح سے کہ مجموع السلوک فارسی زبان میں تھی، اور مجموع السلوک دراصل ایک عربی کتاب الرسالۃ المکیہ جو علامہ قطب الدین دمشقی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے، اور جس کتاب کا درس امام یافعی دیا کرتے تھے، تو اس کتاب الرسالۃ المکیہ کی دراصل شرح ہے مجموع السلوک۔ مجموع السلوک پر جب شاہ صفی اکیڈمی نے کام کیا، 5-6 سال پہلے، 5-6 سال پہلے اس پر کام ہوا، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو کتاب ہے وہ 2 جلدوں میں کتاب آئی ہے، اور اس میں بہت زیادہ عالمانہ فاضلانہ مباحث بھی ہیں۔ تو یہ کتاب مجموع السلوک قاضی ارتضیٰ علی صاحب کے مطالعے میں بھی تھی، تو انہوں نے جب اس کتاب کا مطالعہ کیا تو مطالعے کے دوران ان کو 2 باتیں محسوس ہوئیں، 2 باتوں کا احساس ہوا۔ ایک بات تو یہ تھی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ مجموع السلوک جو کہ اصل میں اصلاح باطن، تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کا ایک بہت بڑا سورس تھی، بہت بڑا ذریعہ تھی، وہ کتاب ان کے ساتھ سفر میں رہے تاکہ وہ اس کتاب کا مطالعہ کرتے رہیں اور اس سے اپنی باطن کی اصلاح میں مسلسل وہ لگے رہیں۔ لیکن کتاب چونکہ اس زمانے میں کمیاب بھی تھی اور ضخیم جلدوں میں تھی، تو اس کو سفر میں لے کر کے چلنا ایک دشوار کام تھا، مشکل کام تھا۔ تو انہوں نے اس نیت سے کہ میں اس بھاری بھرکم کتاب کو مجھے اٹھانا بھی نہ پڑے، اور اس کے جو فوائد ہیں، اس کی جو اہم باتیں ہیں، جو بنیادی تھیم ہے، وہ ان کے ساتھ موجود رہے تاکہ اس کے فوائد سے میں جب سفر میں چاہوں استفادہ کر سکوں۔ تو اس نیت سے انہوں نے اس کتاب کی تلخیص کی، اور اس کتاب کے اندر انہوں نے یعنی اس کے سار کو ایک ساتھ سار کو جمع کرنے کی کوشش کی انہوں نے، اور انہوں نے یہ کیا کہ اس میں حضرت مخدوم شامینہ لکھنوی ان کے تمام ملفوظات کو اس میں لے لیا، ایسی حضرت حاجی الحرمین خواجہ قوام الدین عباسی جو کہ لکھنؤ میں حاجی الحرمین کے نام سے معروف و مشہور شخصیت ہے، اور ان کو جو ہے ان کے ملفوظات جو مجموع السلوک میں تھے ان کو بھی لے لیا انہوں نے، اور خود حضرت شیخ سعد خیرآبادی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے جو فوائد تھے، ان فوائد کو بھی انہوں نے مختلف جگہ سے اکٹھا کر کے اس کتاب کے اندر جمع کیا، اور اس کا نام فوائد سعدیہ رکھا۔ اور دوسری نیت ان کی یہ تھی اس کتاب کی جمع و ترتیب میں، کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ مجموع السلوک میں بہت زیادہ عالمانہ و فاضلانہ مباحث ہیں، تو عام لوگ اس کتاب کی افادیت سے، اس کے فوائد سے محروم نہ رہیں، تو اس لیے انہوں نے اس کتاب سے جو شریعت کی بنیادی چیزیں تھیں وہ، اور طریقت کی جو بنیادی باتیں تھیں وہ، جس سے کہ انسان کے قلب کی اصلاح اور اس زندگی کی اصلاح ہو سکتی تھی، ان تمام باتوں کو اس میں اکٹھا کیا تاکہ عام لوگ بھی اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو
ایسا ہی معاملہ ہم لوگوں کے ساتھ بھی پیش آیا کہ جب ہم لوگوں نے شاہ صفی اکیڈمی نے مجموع السلوک پہ کام کیا تو ہم لوگوں کو بھی اس بات کا احساس ہوا کہ ٹھیک ہے، یہ کتاب بہت عالمانہ اور فاضلانہ ہے اور اس سے اہل علم کے لیے زبردست چیز ہے اس کے اندر، لیکن جو عام لوگ ہیں وہ اس کتاب سے کیسے فائدہ اٹھائیں، اور ساتھ ہی ساتھ کہ مجموع السلوک 2 ضخیم جلدوں میں ہیں تو ہم وقت اس کتاب کو اپنے ساتھ رکھنا بھی ممکن نہیں ہے۔ تو ہم لوگوں کی نظر اس کتاب پر پڑی فوائد سعدیہ پر، کہ فوائد سعدیہ بہت پہلے قاضی صاحب نے آج سے 200 سال پہلے اس کتاب کو تیار کیا تھا، تو اس کتاب پر نظر پڑی اور ہم لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ کیوں نہ جو ہے اس کتاب کی اشاعت کر دی جائے، اس کا ترجمہ اردو میں شائع کر دیا جائے۔ اور آسان کام یہ تھا ہمارے لیے کہ چونکہ یہ کتاب اصلاً ماخوذ ہے مجموع السلوک سے، تو مجموع السلوک کے ضمن میں ترجمہ موجود ہی تھا، صرف شروع میں ایک تقریباً 40-45 صفحے کا ایک مقدمہ تھا جس میں کہ سلسلہ صفویہ مینائیہ کے جو مشائخ ہیں، حضرت حاجی الحرمین، شاہ مینا لکھنوی اور اس طرح کے بعد کے جو مخدوم شاہ صفی تک جو مشائخ ہیں، ان کا تذکرہ انہوں نے اس کتاب کے شروع میں شامل کیا ہے۔ تو بس اتنے حصے کا ہم کو ترجمہ کرنا پڑا اور باقی ساری چیزیں تیار ملی، اور اس کام میں مولانا رکن الدین صاحب جو کہ جامعہ عرفیہ کے اکیڈمی کے رکن میں سے ہیں، ذمہ داران میں سے ہیں، انہوں نے مجموع السلوک سے دراصل ترجمے کو نکالا ہے، اور ترجمے کو نکال کر کے انہوں نے اکٹھا کیا، اور شروع کے حصے کا میں نے ترجمہ کیا، اور تخریجات مجموع السلوک کے ضمن میں ہو ہی چکی تھی، تو ان تمام تخریجات کے ساتھ اس کتاب کو قارئین کے سامنے پیش کر دیا گیا۔